کیا یہ یوٹیوب آج بھی ریلیونٹ رہ گئی اتنی؟ بیوقوف ترین ہے وہ بندہ جو یوٹیوب کو ایڈسنس سے ارننگ کے لیے استعمال کرتا ہے. یوٹیوب کے لیے شارٹس ایک برڈن ہے. یقین کریں کہ میرے 1-2 چینل ہے جہاں میں پاکستانیوں کو نظر آتا ہوں گا. پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شفیق کے چینل ہیں. اس سے مزے کی بات کہ میری پاکستانی آڈینس ہے ہی نہیں. میں لاکھ روپے کو جانتا ہی نہیں ہوں. میں ڈالر کے اندر بات کرتا ہوں, ڈالر میں ارن کرتا ہوں. کتنے کماتے ہیں آج کل؟ یہ تو میں نے ایف بی آر سے نا ڈیل کی ہوئی تھی کہ آپ کو پکڑاؤں گا ایک بندہ. یہ جو فیملی بلاگرز ہیں ان سے تو میری ویسے ہی نہیں بنتی. ایک ایک گھر میں 3-3 4-4 بچیاں بیٹھی ہیں, ان کے رشتے نہیں ہو رہے. اور خدا نخواستہ غلطی سے ہو بھی جائے کہیں, اس کے ذہن میں ہنی مون ہے نا, وہ ڈکی کی بیوی اروب والا ہے. اس کے ذہن میں جو سواگ رات کا گفٹ ہے نا, اقرا کمل والا ہے. آپ ان کو کہیں نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لو, بڑی اوکھی ہے. آپ ان کو کہیں نا فری لانسنگ سیکھ لو, کوئی اسکل سیکھ لو, ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لو, ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ سیکھ لو, بہت اوکھی ہے. پھر کی کرنا ہے, ਵਿਆਹ کرنا ہے, بوڑھی نو ویڈیو لے کے آنا ہے, بوڑھی نو نچانا ہے, پیسے کمانے. ہمارا نوجوان ان کو رول ماڈل بنا کے بیویاں نچوانے پہ تیار ہو گیا. شادی ہوئی, صبح کو اٹھ کے نہا کے گیلے بالوں کے ساتھ ولاگ بنایا جا رہا ہے. اچھا, جو فیس بک کی مونیٹائزیشن ہے اس کے متعلق بات کرنا چاہیں گے. کیا پاکستان میں مونیٹائزیشن آج کل آن کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستو, آج میرے ساتھ ہیں فیمس یوٹیوبر اور یوٹیوب کی ٹریننگ کرنے والے ایکسپرٹ, ون اینڈ اونلی شفیق جعفری. ان سے آج بات کریں گے یوٹیوب پہ کرنٹ ٹرینڈز کون سے چل رہے ہیں. کسی نے آج اگر یوٹیوب چینل شروع کر کے مونیٹائز کرنا ہو, پیسے کمانے ہوں, کیا ایز اے بزنس یہ پاسبل ہے, اور ایسے کئی اور ٹاپک. تو چلتے ہیں بلا تعمل شفیق جعفری صاحب کے ساتھ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ اسلام آباد سے سخت گرمی میں لاہور میں آئے ہیں, تو آپ نے وقت نکالا ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کی محبت ہے, آپ یاد کریں تو ہم کیوں نہیں آتے. بہت شکریہ آپ کا. آج ہماری جو آڈینس ہے وہ یہ جاننا چاہے گی آپ سے کہ چونکہ آپ کی تو دیکھیں نام ہی یوٹیوب سے مشہور ہوا پڑا ہے. آپ کو لوگ جانتے ہی اسی طرح سے ہیں کہ یوٹیوب پہ چینل بنانا ہے, یا اس کو مونیٹائز کرنا ہے, یا اس کو گرو کرنا ہے, تو کس طرح کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات جو آج میری جو ذہن میں رہتی ہے نا, یقین کیجیے گا, وہ یہ ہے کیا ایز اے بزنس آج بھی اتنا پروفیٹیبل ہے یوٹیوب؟ دیکھیں, اگر کرنٹ ایرا کی ہم بات کریں نا, تو اس میں جتنا سوشل میڈیا کا کردار ہے, جتنی میری مختصر سی زندگی ہے, میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں آج تک اتنا سوشل میڈیا کا کردار سوسائٹی میں نہیں دیکھا. اب اس کو ارننگس کے ریلیٹ کریں اگر ہم یوٹیوب کو, تھوڑے سے بڑے سرکل میں اس کو دیکھتے ہیں, چھوٹے سرکل میں اس کو نہیں دیکھتے, تھوڑے سے بڑے سرکل میں دیکھتے ہیں, کہ بیوقوف ترین ہے وہ بندہ جو یوٹیوب کو ایڈسنس سے ارننگ کے لیے استعمال کرتا ہے. جو یہ سوچتا ہے کہ میں یوٹیوب پہ آؤں گا اور مجھے یوٹیوب پہ ویوز آئیں گے اور مجھے ویوز سے ارننگ ہوگی. آج کے دور میں ٹھیک ہے, وہ بیوقوف ترین بندہ ہے. عقل مند ترین بندہ وہ ہے جو یوٹیوب کو ایز اے مارکیٹنگ ایجنٹ لے کے چلتا ہے. جو بندہ اس کو مارکیٹنگ ایجنٹ لے کے چلے, اس کو اس کا چینل مونیٹائز ہو نہ ہو اس کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور جو اس کو ایڈسنس سے ارننگ کے لیے وہ کنویں کے ڈڈو بن کے رہنا چاہتے ہیں, ریلائی نہیں کریں ایڈسنس پہ, کچھ اور بھی اس کا استعمال ہونا چاہیے ساتھ میں. دیکھیں, اب میں نے یہ کیوں کہا کہ اس کو ایز اے مارکیٹنگ ایجنٹ, میں آپ کو ایک ایگزامپل لے دیتا ہوں. سنیل منچ بھائی کو جانتے ہوں گے آپ, پاک ویلز والے کو. پاک ویلز کی ڈومین 2002 میں رجسٹرڈ ہے. ان کو آپ ابھی 2012 بھی بہت ارلی کہہ رہا ہوں میں, 2018-19 میں آپ نے میں نے پہچاننا شروع کیا. 2000 اب ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ رینک کر رہی ہے, پورے پاکستان میں رینک کر رہی ہے. کیا وہ ایس ای او کی بیس پہ رینک کر رہی ہے؟ نہیں, ایس ای او کی بیس پہ رینک کر رہا ہوں تو پہلے ایس ای او سان تھی. 2002 کی ڈومین رجسٹرڈ ہے, تو 2002 سے لے کے 2018 تک ایس ای او نے کچھ کام نہیں کیا. انہوں نے اس کو یوٹیوب کو اپنا مارکیٹنگ ایجنٹ یوز کیا. آپ کا کیا خیال ہے, وہ یا جو ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے کہ کیا سنیل منچ بھائی یوٹیوب سے پیسے کماتے ہوں گے؟
کبھی بھی نہیں. جتنے پیسے آتے ہوں گے وہ تو اس کا خیال بھی نہیں کرتے ہوں گے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ پتہ نہیں یوٹیوب سے کتنی ارننگ ہے. وہ اس کو اپنے پروڈکٹ کے لیے مارکیٹنگ ایجنٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. اگر دیکھیں ان کی پروڈکٹ بڑی ہے, وہ بڑے بزنس مین ہیں, اور ایسے کئی اور لوگ ہیں جو یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں ایز اے مارکیٹنگ ٹول اپنے بڑے بزنس کے لیے. لیکن وہ آڈینس جو چاہتی ہے کہ میں مہینے کا لاکھ 1.5 لاکھ کما لوں, یہ آج بھی کیا پاسبل ہے ان کے لیے؟ بالکل پاسبل ہے, کیوں نہیں ہے پاسبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری وہ ٹک ٹاک اور ساتھ میں فیس بک جو ہے اس پہ ویوز دیکھیں. اب کل پرسوں ایک پوڈ کاسٹ تھا میرا حافظ احمد صاحب کے ساتھ, وہاں پہ دیکھیے فیس بک کے اوپر وہاں پہ کئی لاکھ ویوز اور یوٹیوب پہ صرف 4-5 ہزار ویوز. تو یہ ٹرینڈ بڑا فرق اس کا بڑا. ہمارا بھی ایسا ہوتا ہے. تو کیا یہ یوٹیوب آج بھی ریلیونٹ رہ گئی اتنی؟ اس میں نا تھوڑا سا ہمیں پہلے ڈفرینس سمجھنا چاہیے کہ فیس بک پہ اتنے ویوز کیوں ہیں. دیکھیں, کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, گاؤں میں رہتا ہے, اسلام آباد میں رہتا ہے, کچے میں رہتا ہے, وہ یوٹیوب استعمال کرے نہ کرے فیس بک یوز کرتا ہے. اور ہمارے بہت سارے ایسے موبائل نیٹ ورکس ہیں جتنے بھی ہیں, جتنے بچ گئے ہیں, ڈرا دیے مجھے نا, جتنے بچ گئے ہیں وہ موبائل نیٹ ورکس, وہ تقریباً فیس بک آپ کو فری دیتے ہیں. اس پہ آپ کا ڈاٹا پیکج ہو یا نہ ہو, فیس بک فری چلتی ہے اس کے اوپر. اس لیے فیس بک کی آڈینس پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. لٹریسی ریٹ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے پاکستان میں کتنے, ہم اس کی ڈسکشن میں نہیں جاتے. ان میں سے لٹریسی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان میں سے بھی بہت کم پرسنٹیج ہے جو یوٹیوب کو جانتی ہے. تو یوٹیوب اور فیس بک, ان دونوں کی آڈینس میں پاکستان کے اندر ہیل آف ڈفرینس ہے. اس لیے فیس بک پہ آپ کی ویڈیو بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہے اور یوٹیوب پہ اتنے ویوز نہیں آتے. پھر یوٹیوب اور فیس بک کا الگوریدم بہت ڈفرینٹ ہے. یہ 3 سیکنڈ ویوز پہ کام کرتا ہے فیس بک جو اور یوٹیوب جو ہے یہ اوور آل ریٹینشن پہ کام کرتا ہے. کتنے پرسنٹ ریٹینشن آپ کی؟ اس میں سی ٹی آر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یوٹیوب پہ سی ٹی آر کا بے حد عمل دخل ہے. اس میں کوئی سرچ رینکنگ نہیں ہے, یوٹیوب پہ سرچ رینکنگ ہے. ٹھیک ہے, مطلب فیس بک کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو کھلی آزادی ہے. نہیں, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ گوگل پہلے آئی تھی فیس بک سے, لیکن وہ ان کی جو فنکشنالٹی تھی ان کے سسٹم میں, یا ان کا جو الگوریتم تھا, یہ جو انہوں نے فیسلٹیز دی تھیں وہ شاید آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں. اب وہ ٹرینڈ چلتا ہے جو فیس بک پہ اسکرول کریں, نئی ویڈیو سرچ نہیں کرنی پڑتی, وہاں پہ لوگ سرچ کر کے دیکھنے والے ہیں اور یہاں پہ اسکرول کرنے والے ہیں. یعنی پھر آخر کار کہیں نہ کہیں یوٹیوب مار کھا گئی اس سے. لیکن اس نے اپنے آپ کو اوور کم کیا ہے, یوٹیوب نے بہت حد تک اوور کم کیا اپنا شارٹس کا فیچر انٹروڈیوس کروا کے. یہ کبھی بھی نہ کرواتا یوٹیوب, کیونکہ یوٹیوب کو اس میں نقصان ہے. اب نقصان کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے یوٹیوب شارٹس کے اوپر نا 1 ملین ویوز آ جائے نا, تو آپ کو 1 ملین کے اگینسٹ $2 سے $3 ملتے ہیں میکسیمم پاکستان میں رہتے ہوئے. یہی آپ کی لانگ ویڈیو کے اوپر ویوز آ جائے نا 1 ملین, تو آپ کی اگر نیچ اچھی ہو آپ کو $300-400 تو آرام سے مل جاتے ہیں. اب دیکھیں یوٹیوب کے ریسورسز یوز ہو رہے ہیں, اس کا ڈیٹا بیس اس کی یوز ہو رہا ہے, ہر چیز اس کے یوز ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کماتا کہاں سے ہے؟ ایڈورٹائزر سے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک ایڈورٹائزر ہی نہیں ہے شارٹس کے لیے تو یوٹیوب کے لیے شارٹس ایک برڈن ہے. لیکن مارکیٹ میں زندہ رہنے کے لیے, ٹک ٹاک کو کمپیٹ کرنے کے لیے, اور یہ فیس بک اسکرولنگ کو, ریلس کو, انسٹا کی ریلس کو, اس کو کمپٹیشن دینے کے لیے یوٹیوب از کنگ. اچھا, یوٹیوب پہ آج کل ایک پہلے تو ٹرینڈ تھا فوڈ کی ویڈیوز, ٹریول کی ویڈیوز, ٹیک کی ویڈیوز تھیں, بزنس کی ویڈیوز تھیں, لیکن آج کل اور بھی ہوتی ہیں جیسے ولاگس چلتے ہیں لوگوں کے. اب پوڈ کاسٹ کا ٹرینڈ بھی ہے, ہمارا بھی پوڈ کاسٹ یہاں پہ چل رہا ہے. تو کیا یہ نئے جو ٹرینڈز ہیں لائک ولاگس یا جو پوڈ کاسٹ ہیں جو بڑھ رہے ہیں, یہ سوٹیبل ہیں آج کے دور میں؟ دیکھیں پوڈ کاسٹ تو اگر آپ کا گیسٹ کچھ آپ کی آڈینس کی لائف کے اندر ویلیو ایڈ کر رہا ہے نا, تو اس سے اچھی تو کوئی اور چیز نہیں ہے. گیسٹ کی فیس ویلیو ہونی چاہیے یا اس کی باتوں میں ویلیو ہونی چاہیے؟ فیس ویلیو تو جی نرگس کی بھی بہت ہے, ٹھیک ہے, اس کی بات میں دم ہونا چاہیے. تو اگر آپ کا گیسٹ جو ہے وہ مطلب کہ آپ کی آڈینس کی لائف کے اندر کوئی ویلیو ایڈ کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پوڈ کاسٹ از بیسٹ. اور بڑے بڑے کریٹر, نادر علی بھائی ہیں, تو کتنا بڑا کانٹینٹ تھا, وہ اس کو چھوڑ کے پوڈ کاسٹنگ کی طرف آ گئے. بالکل آ گئے ہیں. اور ان کا جو بھی تھمبنیل کے اوپر ہم دیکھتے ہیں گیسٹ, ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے.
اچھا، ایک میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، یعنی لوگ چاہتے ہیں وہ بتائیں نا جو آپ خود کرتے ہیں. آپ کی پہلی تو ایک ہمارے ایونٹ میں نا آپ کا کلپ ایک وائرل ہوا تھا. آپ نے کہا میں نے جو سرکاری جاب کر رہا تھا تو 30 سال کے بعد تک جو مجھے ملنا تھا میں نے سال میں کما لیا یہاں سے. ٹھیک ہے. یہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، لہٰذا لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے کمایا ہے. شہزاد بھائی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا نا. المیہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیک آف نالج بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جن کو جو اس فیلڈ کے اندر نہیں ہے نا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، یوٹیوب میں، فری لانسنگ میں یا کرپٹو فوریکس انڈسٹری کے اندر جو لوگ نہیں ہیں نا، وہ اس کے پوٹینشیل کو نہیں جانتے. سیدھی سمپل سی بات ہے، وہ اس کے پوٹینشیل کو نہیں جانتے. جب آپ نہیں جانتے نا اور آپ کے سامنے کوئی اتنی بڑی بات کہہ دے نا تو آپ کو وہ ایک نیچرل سی بات ہے، ہوائی فائر لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ جس کے پاس 20-25 بندوں کی ٹیم ہو، ویڈیو ایڈیٹرز ہوں اور اس کے پاس آٹومیشن کے ایکسپرٹس ہوں، اس کے لیے 5-6 چینل چلانا کوئی مطلب کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب 5-6 چینلز، اب کچھ یوٹیوبرز ہیں جو پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کی بیس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یار سانو 1000 ویوز تے $N مل دینے تے انہوں بھی $N ملتے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. دیکھیے میں یوٹیوب اگر پڑھاتا ہوں نا یا سمجھاتا ہوں نا تو مجھے یوٹیوب کے تھوڑے بہت سرگر پتہ ہیں. میں یقین کریں کہ میرے 1-2 چینل ہیں جہاں میں پاکستانیوں کو نظر آتا ہوں گا، باقی میں چینلز کے اوپر پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شفیق کے چینلز ہیں. اور اس سے مزے کی بات کہ میری پاکستانی آڈینس ہے ہی نہیں. اب یہ چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ، اس چیز کے پوٹینشیل کا لوگوں کو نہیں پتہ، تو وہ ان کو یہ چیز ہوائی فائر لگے گی. دوسرا، ہمارے پاکستان میں رہنے والے لوگ روپیز کو جانتے ہیں. روپیز کہ فلاں نے دی 30,000 روپے تنخواہ ہے، فلاں نے دی 60,000 روپے، 1,00,000 روپے تنخواہ ہے. میری نظر میں $1,300,000 ہے. ٹھیک ہے. میں $1,00,000 روپے کو جانتا ہی نہیں ہوں. میری نظر میں 1,00,000 جو ہے وہ $300 ہے. میں ڈالر کے اندر بات کرتا ہوں، ڈالر میں ارن کرتا ہوں. اب عام بندہ کتنے کماتے ہیں آج کل؟ سوری کتنے کماتے ہیں آج کل؟ یہ تو میں نے FBR سے نا ڈیل کی ہوئی تھی کہ آپ کو پکڑاؤں گا ایک بندہ. میں جی میری ہر چیز ڈکلیئر ہے. اچھا، ویسے ہی بتانا چاہیں تو موٹیویشن کے لیے. جی آپ یہ اس بات سے مطلب کہ اب دیکھیں یوٹیوبر جو ہے نا وہ فکس اپنا وہ ٹارگیٹ بتا ہی نہیں سکتا. تو ہماری کبھی ارننگ کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی ہمیں اسپانسر بہت تگڑے مل جاتے ہیں، کبھی نہیں ملتے. تو ایوریجن یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ملک کا کہیں ہر مہینے ایک ٹور لگا سکتے ہیں. اچھا، مہینے کا ایک ٹور لگا سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے، اپنے چینل پہ نا میں نے آپ کی لاسٹ ویڈیو دیکھی تھی کل پرسوں کی نا، ایک جو ویڈیو میں آپ نے اس کی ٹائپ جو تھی کنٹینٹ کی چینج کی. آپ نے کسی کو روسٹ کرنا شروع کر دیا. 3-4 فیملیز کے متعلقہ جو یوٹیوب پہ کنٹینٹ کچھ کر رہے تھے. تو اب لوگ فرض کیا اگر آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے کہیں روسٹنگ سٹارٹ تو نہیں کر دی جو وہ کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیں میں بس بائی نیچر کہہ لیں کہ ہمیں باتیں کرنی بہت آتی ہیں. ٹھیک ہے. یونیورسٹی لائف میں بھی یہی ہوتا تھا کہ اب وہ لفظ تھوڑا سا ولگر ہے، میں بولوں گا نہیں کہ گلاں کرنی ہے سانو بہت آنی ہے. ٹھیک ہے، باقی سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. لیکن میں نے اس چیز کو بڑا پازیٹیولی، ہاں ٹھیک ہے میرا اس میں انداز غلط ہوگا، کوئی بات نہیں، یہ میرا انداز ہے، میرے انداز پہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نے پوائنٹ آف ویو کیا رکھا. میں نے اصل جو میرا مدعا تھا، اصل جو میری بات تھی، میرا اصل میں ٹارگیٹ کیا تھا. میں نے ویسے ولاگنگ سٹارٹ کی جب میں پاکستان سے باہر جاتا تھا، تو مجھے یہ شوق ہوا کہ میں ولاگ سٹارٹ کروں. میرے بہت اچھے چل رہے ہیں ولاگنگ میری فیس بک پہ بہت زبردست چل رہی ہے. لیکن بیٹھے بٹھائے میں لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہا تھا ایک پوسٹ کے نیچے، اور وہ پوسٹ کیا تھی، لڑکی تھی ایک، بس وہ ایویں ٹھمکے لگا رہی تھی، اور سر اس کے اوپر کوئی 40 سے 50 ملین ویوز اس کے اوپر. ریل تھی تقریباً 15 سیکنڈ کی. اور نیچے میں پھر لوگوں کے کمنٹ پڑھ رہا جو استغفر اللہ لکھ رہے تھے، مجھے ان پہ بھی غصہ آیا. پوری ریل دیکھ کے اس نے استغفر اللہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور جو تعریفیں کر رہے تھے مجھے ان پہ بھی غصہ آیا. اس کے بعد یہ جو فیملی ولاگرز ہیں ان سے تو میری ویسے ہی نہیں بنتی. پھر پچھلے دنوں ایک شوشہ یہ ہوا ڈکی بھائی کی
مسز کی ویڈیو جو ہے وہ ڈیپ فیک ویڈیو جو ہے وہ کسی نے لیک کی. تو یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. بالکل یہ غلط بات ہے. کسی کی پرائیویسی جو ہے اس کو ڈکی کے ساتھ میرے اچھے دوستی ہے, مطلب کہ ہم 2-3 بار ہم ایک ہی کنٹری میں رہے ہیں. مجھے پرابلم یہاں سے ہوا کہ عید کا دن تھا, عید کا دوسرا دن تھا. میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ڈکی نے اروپ کو 5 لاکھ عیدی دی ہے, آپ مجھے 5,000 پہ ٹرکا رہے ہیں. یقین کریں کہ میں تو ایک کنٹینٹ کریٹر ہوں نا, میں اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہوں کہ یہ کنٹینٹ بنانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے, لیکن میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں, آپ اگر کوئی سچے دل سے بتائے, کوئی کسی نے چھپانا پاویں چھپائے, لیکن اگر کسی میں سچ بولنے کی ضرورت ہے نا تو وہ مجھے بتائے کہ کتنے لوگوں کی بیوی نے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے شوہروں کو یہ ڈیمانڈ کی ہوگی. ڈیمانڈ نہیں بھی کہ 5 لاکھ کی نہیں بھی کی ہوگی, پہلے سے زیادہ کی ہوگی. ٹھیک ہے, کتنے ایسے لڑکے ہیں جن کی گرل فرینڈز نے ان کو ڈیمانڈ کی ہوگی. میں ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے 3-4 دن پہلے نا میرے بچے کے متعلقہ ایک شکایت پہنچی اسکول سے. شکایت یہ تھی کہ میرے بچے کو, بڑے بچے کو نا پین اور پینسلز اس طرح کے جمع کرنے کا بڑا شوق ہے. اس کے پاس بہت کلیکشن ہوتی ہے اور اس کے بیگ میں رہتی ہے. ان کے اسکول ٹیچرز نے کہا کہ یہ روزانہ ایک نیا پین خرید کے لے آتا ہے, تو اس کے پاس کلیکشن کافی ہے. اس سے ایسا ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کو لے کے دیں, لیکن دیکھیں دوسرے بچے شاید اپنے والدین سے یہ مانگنا شروع کر دیں اور ان میں سے کئی لوگ افورڈ نہ کریں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو بچے سے میں نے کہا بیٹا آپ کو اگر چیز پسند آئے گھر میں رکھو, دکھانے نہیں چاہیے نا ایسے. یہ بالکل. اس کے بعد میں اسکول ٹیچر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ بچوں میں جب یہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں بچوں پہ, اور ان کی سب سے زیادہ فین فالوئنگ بچوں میں ہے, ان فیملی ولاگرس کی. تو میں ٹیچر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ بچوں کے ذہن پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. ہمیں اسپیشل ٹریننگ دی جاتی تھی بچوں کے ساتھ, بچوں کو مورلی ان کو مطلب کہ تیار کرنے کی. اور بہت غریب بچے بھی تھے, بہت امیر بچے بھی تھے, ان کو ہم کلاس میں برابر کیسے رکھتے تھے, غریب بچوں کو امیر بچوں کے برابر کیسے بٹھاتے تھے, امیر بچوں کو غریب بچوں کے سے کوئی کسی قسم کی برتری نہیں دیتے تھے. تو یہ باتیں بھی ساری میرے ذہن میں تھیں. اوپر سے میری بیگم نے جب یہ بات کر دی نا, میں نے کہا یار میں کنٹینٹ کریٹر ہوں, اس کے سامنے میں روز بیٹھ کے ویڈیوز بناتا ہوں. اچھا, مجھے ویسے کہا تھا میری بیگم نے کہ وہ ایک بیگ تھا جو ڈکی نے کہیں دیا تھا نا اپنی وائف کو. میں نے نہیں دیکھا, لیکن وہ بیگ کا متعلقہ کتنا مہنگا بیگ ہے وہ فرام برانڈ کا. ہاں, ہم دبئی میں اکٹھے تھے, اس نے لیا تھا دبئی سے. اچھا, میں دبئی میں تھا اس وقت نا, میں دبئی میں تھا اور مجھے نا پیچھے سے کال آئی تو مجھے کہتی ہیں کہ یہ بچہ آپ کا کہہ رہا تھا یہ تو وہاں سے مل جائے گا, تو آپ پاپا سے کہیں وہاں سے آتے ہوئے لے کے آئیں. آپ خود بتائیں. ڈیمانڈ تو ایسے شروع ہوئی تھیں ایسی. جی, اب ان کی بارات دیکھیں, وہ جو سسٹرولوجی جس کو میں نے اسپیشلی اس میں نامنیٹ کیا, انہوں نے اپنی شادی کا بلاگ بنایا. اس نے مہندی پہ کیا کچھ کیا, بھائی اللہ آپ کے نصیب کرے, اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے. لیکن یہ دیکھ کے ہر کنواری لڑکی جو بیٹھی ہے نا, اس نے کم سے کم اپنے منگیتر یا ہونے والے سسرال کو یہ ہلکا پھلکا ڈنڈا ضرور دیا ہوگا جو ان کی فین ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے گھر میں گوشت لے کے آتے ہوئے اسے کور کر کے لے کے آئیں, ساتھ والا مسایہ کہیں محسوس نہ کرے کہ اس کے پاس نہیں ہے, بالکل اس کا دل نہ دکھے. بالکل, اگر ہو سکے تو ساتھ بانٹیں. جی, صبر کی اقسام جو ہمارے نبی پاک نے بتائی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ صبر اور شکر کی اقسام میں یہ بھی اقسام ہے کہ بے اولاد ماں کے سامنے کوئی دوسری ماں اپنے بچے کو پیار نہ کرے. کیا بات ہے, کیا بات. ٹھیک ہے, کیا بات. یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے کہ بے اولاد اپنے بچے کو پیار کرنے سے رک جانا, صبر کرنا. اگر کوئی ایسی عورت بیٹھی ہے جس کی اولاد نہیں ہے, کیا بات. یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے. اور یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ڈھولکی چیز علیحدہ ہو رہی ہے, ڈھولکی کے اوپر ہزاروں کی دتیاں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ برات کے اوپر ڈرون سے شوٹ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں دنیا جہان کا ولاگر ڈانسر اکٹھا کیا ہوا ہے. میں یقین کرے حیران پریشان ہوا جب یہ ٹرینڈ چل رہا تھا کہیں کہ انڈیا میں نا کہیں ایک امبانی فیملی کی شادی ہوئی تو اتنا بڑا پیسہ خرچ کیا انہوں نے, ہمیں پتہ تک نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے بس ارد گرد سے بتایا جا رہا ہے دیکھیے شادی, وہ میں نے کون سی اتنا پیسہ خرچ کر دیے. اچھا, میں نے بتایا اسے حساب ہی لگایا کہ لوگ نا پیسہ کمانا نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہیں سے آ جائے ہم ایسے خرچ کریں, امیر بننا نہیں, امیر دکھنا چاہتے ہیں. اچھا, میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں سر, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ڈائیورس ریشو اور اس کے بعد
بچیوں کی شادیاں نہ ہونے کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایک گھر میں 3 4 بچیاں بیٹھی ہیں, ان کے رشتے نہیں ہو رہے, اور خدا نخواستہ غلطی سے ہو بھی جائے کہیں, اس کے ذہن میں جو ہنی مون ہے نا وہ ڈکی کی بیوی اروب والا ہے, اس کے ذہن میں جو سواگ رات کا گفٹ ہے نا وہ اقرا کمل والا ہے. تو بس وہ معیار اونچا سیٹ کر لیا نا, پھر بندہ پہنچ نہ پائے, ایسا کچھ نہ کر سکے, بالکل, تو کیسے گھر بچے. وہ کیسے کرے. میرے ایک کلائنٹ ہیں جو میرے پارٹنر بھی ہیں امریکہ میں, ان کی ایج نا اس وقت 50 کراس کی ہے, انہوں نے شادی نہیں کی. میں نے ان سے پوچھا آپ نے شادی کیوں نہیں کی, تو کہتے ہیں طلاق سے ڈر لگتا ہے. کیونکہ امریکہ یا باقی کنٹریز میں طلاق کے بعد 50% سارے ایسٹس جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں اپنی پارٹنر کو. دونوں میں سے جس کے پاس بھی زیادہ ہوں گے, بیوی کے پاس زیادہ ہیں تو بندے کو جائیں گے شیئر, بندے کے پاس ہیں تو اس کے پاس, دونوں کے برابر کر دی جائیں گے. تو کہتے ہیں اس طرح بناتا کئی بار بندہ ہے اور وہ ایسٹس شیئر کرنے پڑیں گے. میں نے کہا طلاق کتنی ادھر ہوتی ہے, کہتا ہے اراؤنڈ 50% اس کی جو ریشو ہے یو ایس اے میں, یہ اس کا کہنا تھا. آئی ڈونٹ نو کتنی ہے, اس نے یہ کہا کہ 50%. میں نے اسے کہا کہ پاکستان میں شاید ہی 2-3% ہوگی. پتہ کیوں؟ یہاں پہ ہماری نا ایک سمجھ لیجیے کہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے ایک ایسا کہ کئی بار ایسا ہوا ہے گھر کے بڑوں نے نا اب کسی کھونٹے سے ہمیں باندھ دیا نا, چاہے مرد خوبصورت تھا چاہے عورت خوبصورت تھی, امیر یا غریب جو بھی, تو لوگ کہتے تھے ہماری خاندان کے طور طریقے ہیں, ہم نے ایسے رہنا ہے, ہم نے کمپرومائز کرنا ہے. شادی میں کمپرومائز کے بغیر یہ نہیں نبھ سکتی, ورنہ شادی تو ایک دن نہیں ٹھیک. سر مجھے نا اگر ڈیمانڈز بڑھ گئیں, ہاں میرا جو آپ کو پتہ ہے میری کیٹیگری یہ ایسی ہے کنٹینٹ کی, مجھے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے مسائل کے لیے کہ یہ مسئلہ آ گیا. 90% جو خواتین مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں نا وہ پتہ کیا کہتی ہیں, 90% کہ میرے ہسبینڈ اتنے نہیں کماتے, میں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں, اس لیے میں نے اپنا بلاگ چینل بنایا ہے, بتائیں اس کے اوپر ویوز کیسے آئیں گے. سر کبھی آپ کی ماں, کبھی میری ماں, کبھی دیکھنے والوں کی ماں, میں کہتا ہوں مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ ہماری ماں نے کبھی گلہ کیا ہو کہ میرا شوہر کم کماتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نا انتہائی امیر تھے کویت کے ٹائم پہ, واپس جب آئے 2-4 سال گزرے, یہاں پہ سارا پیسہ لوگوں نے لوٹ لیا, ہم انتہائی غریب ہو گئے. میں نے اپنی والدہ کے کبھی بھی منہ سے ان کی نا بات تعریف نہیں سنی, اور دوسری بات یہ نہیں کبھی سنی کہ میرے والد کبھی ایسے بیٹھے ہوں نا تو وہ ان کے ہوتے ہوئے کہیں بیٹھ جائیں. وہ احترام کرتی تھیں. آج بھی ان کی پتہ ہر دوسری بات میں میرے والد کا نام ہوتا ہے. آج حیات نہیں ہے والد صاحب. میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح یعنی سمجھ لیجیے جیسے پوجا نہیں کی جاتی ہے اپنے شوہر کی, بالکل یہ روایتیں تھیں. بالکل اب اس سے ہوتا پھر یہ آگے اولاد میں بھی وہ ویسے کی محبتیں وہ ساری آتی ہیں. اب دیکھیں اب وہ کس سے امپریس ہو کے ولاگنگ چینل سٹارٹ کر رہی ہے, سب سے پہلے وہ انہی ولاگر سے امپریس ہو کے اس نے اپنے شوہر کی کم آمدنی کو وجہ بنا کے کمپیئر کیا ہے. ہاں کمپیئر کیا اس کی, بھائی ان کا شوہر امیر ہے لیکن میرا شوہر غریب ہے, چلو کوئی نہیں, ان کی بیویاں تو امیر ہیں نا, تو میں بھی تو ان کی طرح امیر بن سکتی ہوں. جیسے وہ ٹھمکے لگاتی ہیں میں بھی لگا سکتی ہوں. ان کو ٹھمکے لگانے پہ پیسہ ملتا ہے تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, 2 ٹھمکے میں بھی لگا لوں گی. یہاں پہ میں 1 منٹ, یہاں پہ 2 نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی یہ کہ ایک تو اس نے یہ ٹھمکے لگانے پہ اتفاق کر لیا. میری نظر میں آپ سر سے دوپٹہ اتار کے کیمرے کے سامنے آ گئے ہیں تو دس از کالڈ ٹھمکا, دس از کالڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اس پہ اس نے اتفاق کر لیا. دوسری بات جو آج کل کے ہمارے ینگسٹرس کے اندر آ چکی ہے, آپ ان کو کہیں نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لو, بڑی اوکھی ہے. آپ ان کو کہیں نا فری لانسنگ سیکھ لو, کوئی اسکل سیکھ لو, ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لو, ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ سیکھ لو, بہت اوکھی ہے. پھر کی کرنا ہے, ویاہ کرنا ہے, بوڑھی نو ویڈیو لے کے آنا ہے, بوڑھی نو نچانا ہے, پیسے کمانے ہیں. ہمارا نوجوان ان کو رول ماڈل بنا کے بیویاں نچوانے پہ تیار ہو گیا ہے. اچھا, یہ کافی ایسے کنٹینٹ ایسا بننا شروع ہو گیا ہے. تو جس طرح پہلے نا لوگ پردہ کرتی تھی نا خواتین, تو آتی نہیں تھی کیمرے پہ, کئی پردہ نہیں کرتی تھیں, وہاں پہ آتی نہیں تھیں, لیکن وہ ٹرینڈ نا آج سے بڑا بلڈ اپ ہو گیا. اب دیکھیں کیسا کیسا کنٹینٹ چل رہا ہے. بالکل, مطلب کہ ہمارے ینگسٹرس کو بھی شارٹ کٹ مل گئی ہے. معذرت کے ساتھ وہ بھی اب اس چیز کو گناہ یا بغیرتی نہیں سمجھتے, ان کو بھی ایک شارٹ کٹ مل گئی ہے. کون 2 سال لگا کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھے, فری لانسنگ سیکھے, کون یہ کرے, کون یوٹیوب کے اوپر کوالٹی کنٹینٹ دے. شادی کرو, ویاہ کرو, بوڑھی نو نہ لے کے آؤ, ویوز آندے دیکھو.
یہ بہت برا امپیکٹ جا رہا ہے. یہ کل کو اپنے بچے جب پالیں گے, بچوں کو کل کیا سکھائیں گے؟ کیا سکھائیں گے کہ میں تو تمہاری ماں کو نچوا کے پیسے کما کے تمہیں بڑا کیا. میں خیر ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا, لیکن سر ریئلٹی ہے, ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرنی اگر چاہیے. دکھاتے ہیں نا کہ فرض کیا تو دکھانا بھی تو دیکھیں اس انداز سے, یعنی مارکیٹنگ ہے تو مارکیٹنگ کرنی چاہیے والی. اور مارکیٹنگ کے لیے ڈفرینٹ ٹولز یوز ہوتے ہیں, آپ بھی یوز کرتے ہیں, میں بھی یوز کرتا ہوں. میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں, ان کا بہت احترام کرتا ہوں دل سے. یہ خواتین نا باپردہ ہیں جی, اور یہ یوٹیوب پہ کنٹینٹ ایسا بناتی ہیں جو تعمیری کنٹینٹ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ نا کچھ لوگ پھر جب وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے دل کہیں بہتر ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے فلاں کام کرنا چاہیے تھا. ایسے بڑی ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اس پردے کا پاس رکھا ہے ساتھ میں. اب دیکھیں پردہ کرنا نہ کرنا تو کسی کی اپنی ذاتی جیسے بھی مرضی ہو, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو صرف اور صرف اپنی مارکیٹنگ ٹول استعمال کرنا یہ بڑی بات ہے. باقی اور بھی کوئی اسکل چاہیے ساتھ میں, وہ زینب کے پاپا آپ نے ایک چینل دیکھا ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ نہیں کر رہا فیملی بلاگنگ. یس یس یس. ان سے ان کو غیرت کیوں نہیں آتی, شرم کیوں نہیں آتی؟ مجھے یہ بھی نا گھر میں نا میرا چھوٹا بچہ ہے تو یہ دیکھتا تھا ایسے, تو میں نے وہاں سے دیکھا تو پتہ چلا یہ بڑے خاص انداز سے نا بچی کو وہ کہتی ہے زینب کے پاپا, اس کے باپ کو کہتی ہے زینب کے پاپا, اور وہ ٹرینڈ بن گیا, کل کو کوئی سانگ بن گیا اس پہ. تو آپ دیکھیں اس طرح بھی ہٹ ہوا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ لباس اتار کے یا کچھ بےہودہ حرکت کریں گے تو ہٹ ہوں گے. یہ زینب کے پاپا والا چینل ہمارے سامنے بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ آپ پردے میں بھی ہٹ ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا کنٹینٹ میں جان ڈالیں, کریٹیوٹی ڈالیں. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے, جب پردے کے ساتھ آپ نے ہٹ ہونا ہو تو آپ کو چاہیے کریٹیو کام کرنا. جب وہ ختم ہوتے ہیں تو کوئی آسان حل نکالتے ہیں پھر. اچھا آج کے دور میں کیا یہ ٹرینڈ اور بڑھ جائے گا یا لوگ واقعی فوکس کریں کسی اچھی نیش پہ؟ سر بڑھ جائے گا, مجھے جہاں تک لگتا ہے. لوگ پیسے کمائیں گے اس سے اچھے. دیکھیں پیسہ تو بہت لوگ کماتے ہیں, سمجھ جائیں آپ کے کون کون لوگ کماتے ہیں. مجھے یقین کریں بڑی شرمندگی ہے, کچھ ایسے واقعے دیکھیں, ساری قوم ایسی نہیں ہوتی, ہم ماشاء اللہ غیرت مند قوم ہیں. ہینری کسنجر تھا جو وزیر خارجہ تھا شاید ان کا, امریکہ کا. یہ 80s کی جو وار تھی نا افغان وار, اس نے ایک بار کہا تھا کہ پاکستانی $1 کے لیے اپنی ماں بہن بیچ دیں. تو یقین کریں اس بات کو آج بھی سن کے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس نے اس وقت ہمیں اتنا بغیر سمجھ لیا تھا. ہمیں چاہیے دیکھیں جو نصیب میں رزق ہے وہ ملے گا, ہم کوششیں کریں اپنا کوئی بیٹر کام کریں. چینج ہو گیا, بیویوں بہنوں تک آ گیا. اچھا ایک وقت تھا جب فوڈ کے اندر بڑا کام تھا, فوڈ ولاگنگ کا چل رہی تھی یا ریسپیز کے چینلز تھے. پھر یہ اتنا رش پڑ گیا, اس رش میں آج بھی گنجائش ہے کچھ نئے انداز سے چینل کرنے کی یا یہ سیچوریٹڈ ہے؟ سر آپ ہلکی سی کریٹیوٹی لا کے دیکھیں. ایک بندہ جس کا زندگی میں کنٹینٹ ہی ٹیک رہا ہو, جس نے ایجوکیشن ہی پڑھائی ہو, وہ کسی کو روسٹ کر دے اور اس کی ویڈیو 2 ملین پہ چلی جائے, کیسے؟ میں نے پہلے والے روسٹنگ والوں کو دیکھا, لیکن نہیں, سم تھنگ نیو, ہلکی سی کریٹیوٹی ڈالی. ایک بندہ جس کا پورا کنٹینٹ ہی ٹیک پہ ہے ہمیشہ سے, میں ٹرکی گیا, سیشلز گیا, کربلا گیا, میں نے وہاں کے ولاگس بنا کے ڈالے. میرا ہر ولاگ 2 ملین, 2.5 ملین, 3 ملین پہ گیا. کیوں گیا؟ میری تو آڈینس ہی نہیں تھی. جسٹ ہلکی سی کریٹیوٹی, تھوڑا سا نیا دے دینا. اچھا ایک آئیڈیا دیجیے, فوڈ کے چینل میں کیا کچھ نیا ایسا ابھی کوئی بندہ کرے جس سے کچھ اس کو سپورٹ مل جائے, کچھ نیا کیا ہو ایگزامپل؟ اس میں آپ کو بہت پیاری ایگزامپل دوں گا. آپ لوگ, ہر بندے کے لیے شاید یہ پاسبل نہ ہو, لیکن وہ اس کو پاسبل بنا سکتا ہے. آپ نے ٹک ٹاک پہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, ندی بہہ رہی ہے, ندی کے پاس ایک ٹیبل لگا ہوا ہے, خاموشی سے وہ خاتون آتی ہے باپردہ, اس نے ماسک بھی لگایا ہوا ہے, ہاتھ پہ گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں, اس ٹیبل کے اوپر آ کے اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتی ہے, اینڈ پہ بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے کھاتی ہے, ویڈیو ختم. یہ کیوں نہیں کرتے؟ موت پڑتی ہے کرنے میں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بھی چیز ہے, میں نے ایک نا ٹک ٹاک پہ, یہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ کیوں نہیں کرتے؟ محنت لگتی ہے, جانا پڑنا ہے وہاں پہ ندی پہ. سر آپ نہ جائیں, آپ گرین اسکرین پہ کر لیں. ہاں یہ بھی پاسبل ہے. گرین اسکرین محنت لگتی ہے, سین دکھا دیں. وہی بات ہے نا, محنت نہیں کرنی نا ہم نے. وہ سستے میں کام ہو رہا ہے نا, وہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جگاڑ لگ رہا ہے, تو بس وہ سستے میں جگاڑ لگا رہے ہیں. یہ کیا تھا جو ڈسکا کی سائڈ پہ ایک لڑکا تھا نا, جس کا وہ چینل تھا فوڈ والا, دیسی والا, جس کا وہ مٹی کے چولہے باقی, دیکھیں اس نے دیکھیں روایت تو توڑی تھی,
اور دیسی ماحول دکھایا تھا. اس کے بعد اس کے پاس جو ویوز آئے. اچھا میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس ویڈیو میں نا وہ شاید ایسا کرتے ہیں, ٹماٹو کاٹتے ہیں نا فرض کیا, تو ہر بار کاٹ کے ہاتھ پیچھے کرتے ہیں, ہر بار کاٹ کے ہاتھ پیچھے کرتے ہیں, پھر ویڈیو میں سے ہاتھ والے پارٹ نکال دیتے ہیں, ٹک 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 ٹک, وہ صرف ایسے کرتے نظر آتے ہیں. تو ایسے نا کچھ ایڈیٹنگ میں بھی کچھ کام کر کیا جائے نا اس انداز سے, وہ لوگوں کو بڑا واو فیکٹر پیدا کرتی ہے. سر میرا کوکنگ سے تعلق ہی نہیں ہے, لیکن میرے سامنے ایسی ویڈیو آ جائے میں پوری دیکھتا ہوں. میں خود ایسے, میں بڑا شدائی ہوں. تو پھر آپ خود بتائیں, اب باقی عوام بھی دیکھتی ہوگی. تو یہ جو فوڈ ولاگرز ہیں یا جو ولاگرز خواتین ہیں, ان کو آپ یہ بات کہیں, معذرت کے ساتھ موت پڑ جائے گی, بڑی محنت ہے. اچھا ایک بات یہ ہے, اس بات کو آپ برا نہ منائیے گا, لیکن چونکہ آج پوڈ کاسٹ ہے, میری آڈینس شاید یہ سوچتی ہو, اور میں ان کے بہاف پہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی آپ بالکل بسم اللہ کھل کے تنقیدی چاہے کروں, بالکل کھل کے کریں. چلیں گڈ ہے. آپ جب وہاں پہ چینل پہ جب ویڈیو لگاتے ہیں تو لوگ آپ سے بھی شاید یہ نہ کہیں کہ آپ کچھ گھاڑ کے لگاتے ہیں کنٹینٹ, یعنی وہ شاید چیزیں ایگزسٹ نہ کرتی ہوں, گھاڑ کے کنٹینٹ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل ایسے کریں, فلاں ایسے پیسے کمائیں, تو کیا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے بھی کچھ نیا طریقہ گھڑا, آپ نے کچھ اور طریقہ گھڑا, یا آپ کا ہر کنٹینٹ باقاعدہ اس کا میتھڈ ویریفائڈ ہوتا ہے؟ سر میرا ایک یہ بلیو ہے کہ جس سے میں خود نہیں کما سکتا نا, وہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. پھر نیچے لوگ برا بلا کہتے ہیں, کہنے دیں سر جی, وہ یہ مجھے بھی کہتے ہیں. پھر وہی بات کروں گا, وہ جو ٹھمکے لگا رہی ہے نا, اس کی ویڈیو پہ نیچے جا کے ساروں نے واو واو کیا ہوا ہوگا, یہاں پہ آ کے وہ برا بلا کہیں گے. ٹھیک ہے, کیوں؟ ان کو پسند ہی وہی ہے, ان کو اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ اس چیز کے پوٹینشیل کو جانتے نہیں ہیں. اب دوسری بات, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز بڑا پیسہ کماتے ہیں. میں آپ کو کہوں کہ ڈاکٹر ایک ڈاکٹر بنے یا یہ ڈگری کریں, ماہانہ 1 کروڑ روپیہ کمائیں. بیچ میں بتاؤں کہ آپ ڈاکٹری کی ڈگری کریں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ایک دن کا 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے, لیکن آپ نے اس کا اینڈ پروڈکٹ دیکھا ہے. اینڈ پروڈکٹ, اس کو تیار ہونے کا پروسیجر نہیں دیکھا, وہ نہیں دیکھا آپ نے, کتنا اس سے وقت لگایا ہے. وہ ہاں جی, اس چیز کو. اب فار ایگزامپل آج میری ٹویٹر کے اوپر ویڈیو تھی, میں نے بتایا کہ ٹویٹر مونیٹائزیشن پاکستان میں آن ہو چکی ہے, ایک دن میں $76 کمائیں. میں نے یہ تھمبنیل کے اوپر مینشن کیا, $76 کمائیں. اب لوگ سوچ رہے, انہوں نے کلک کیا تجسس میں, لیکن میں نے فرام دا فرسٹ پوائنٹ اس کو سٹارٹ کیا. پہلی بات, پاکستان میں ٹویٹر نہیں چلتا, چلانا ایسے ہے. پھر ٹویٹر کی ریکوائرمنٹس کتنی ہیں, وہ ایسے ہیں. مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے, وہ ایسے ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کانٹینٹ ڈالنا ہے, اس طریقے سے ڈالنا ہے. جب آپ کنسسٹنسی سے ڈالیں گے, یہ میری ارننگ ہے $76 ڈیلی کی, آپ کی بھی ہو جائے گی. اصل میں آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو سفر کرنا پڑتا ہے, لوگ وہ سفر کرنے کو تیار نہیں, جبکہ آپ تو دکھاتے ہیں اس کا آخری ٹائم ہوتا کیا ہے, کتنا پوٹینشیل اس میں پاسبل ہے. بالکل, تو لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے. اب فار ایگزامپل آپ ایک ویڈیو بنائیں, بلاگنگ سیکھو, مہینے کا 10 لاکھ روپیہ کماؤ, کیا نہیں کما سکتے؟ مجھے اس پہ گالیاں پڑتی ہیں. نہیں, آپ ایز اے بلاگر بتائیں. بات دیکھیے گا کیوں پڑتی ہیں. ہمارے 50,000 شاگرد ہیں پاکستان میں جنہوں نے یوٹیوب سے سیکھا اور پیسے کما رہے ہیں. اس فیبرری میں نا 2024 میں ہمارے ایک بچے نے $21,000 ایک ماہ میں کمایا ہے. اب یہ دیکھیں, اب یہ آپ کسی کو بتائیں نا, وہ کہے گا کہ یار یہ ہوا میں نہیں بتایا نا, کیوں؟ اس کے بعد نیچے گالیاں پڑتی ہیں. نہیں, کیوں گالیاں کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے نا صرف اینڈ پروڈکٹ دیکھا ہے کہ ہم بھی وہ کر لیں گے, لیکن جب آپ نے وہ جرنی بتائی ہے نا, اس پہ ان کو جب موت پڑی ہے نا کہ یار اہتمام لمبا ہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نیچے بیڈ کمنٹ کر کے چلے گئے. تو سر ہر حرام کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ کے 1 ملین ویوز میں سے ایک بچہ بھی سیکھ گیا نا, تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. مجھے نا, میں نے شروع میں جب کورس کرنا شروع کیا نا یہاں پہ فری کورس, تو میں نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ دیکھ لیجیے. کئی لوگ تنقید کرتے تھے آپ لالچی انسان ہو, یوٹیوب سے پیسے کمانے کے غلط طریقے بتا رہے ہو. اب اندازہ کیجیے گا کہ میں نے نا ایک دن وہاں پہ ایک چھوٹی سی اسکرین شاٹ لگائی, اس میں نا $1200 میری نا ایک سیل سے کمیشن آئی تھی. ایک سیل سے $1200. لوگ سارے نا, پہلی بات ان کو پتہ نہیں کسی کو کتنا پیسہ آ بھی سکتا ہے. تو میں نے انہیں کہا بھائی میرے خدا آپ کو سمجھ دے, اس سے مجھے نا $100-150 آتے ہیں اسے, یہ یوٹیوب سے. میں کنٹینٹ کرتا ہی نہیں اس پہ, بڑی کم ہوتا کنٹینٹ, تو $100-150 آتا ہے. یہ تو میری ایک سیل میں سے $1200 آتے ہیں. پھر اس کے نیچے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فیک. اب میں کیا کروں, کیسے یقین دلاؤں کہ آخر کار کوئی سٹیج آتی جہاں پہ ہوتا ہے,
سر نہیں ہے نا. اب یہ کچھ لیک آف نالج بھی ہے, کچھ جیلسی بھی ہے, کچھ ہرڈ حرامی بھی ہے. ایک ویڈیو ہم نے کی ہے, ہمارا کورس ہے GBB کورس جو فیمس ہوا ہے نا پاکستان میں سارے, آپ اس کو جانتے ہیں. GBB کورس میں آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینڈ بڑا کم اس میں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. اب نہیں وہ باتیں رہیں. میں نے ہفتہ 10 دن پہلے ریکارڈنگ کی تھی, یہ ویڈیو بھی لگی ہے. یہ ایک کمپنی ہے لاہور میں, جوہر ٹاؤن میں, 100 بندے ان کے پاس بیٹھے ہیں, ماہانہ $1,00,000 کماتی ہے. اب یہ بیٹھے کما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹرینڈ کم ہو گیا. تو اس سے نا میں نے ایک حساب لگایا, جو لوگ نا زندگی میں ناکام ہونا چاہتے ہیں نا, وہ شاید شعوری طور پر نہیں چاہتے, لیکن لاشعوری طور پر چاہتے ہیں ناکام ہونا ہے. سر وہ پہلے یہی سوچتے ہیں یہ کام نہیں ہونا. امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمیشہ مشورہ کامیاب انسان کے ساتھ کرو. اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت بڑی ہمارے لیے ایک سبق ہے. میں یوٹیوب پہ کامیاب ہوں نا, یہ بھائی میرے سے مشورہ کریں گے کہ یار میں یوٹیوب پہ کام شروع کروں, میں اس کو کہوں گا 100% کرو. اگر میں خود ہرڈ حرام تھا نا, میں نے یوٹیوب کو سیریس نہیں لیا نا, یہ بھائی میرے سے مشورہ کریں گے, میں کہوں گا یار ٹائم برباد ہو, اسی دفعہ کر کوئی اور کام کر لیں. یس بالکل ٹھیک سمپل از دیٹ کہ بھائی وہ ان کی سوچ جیسی بھی ہے. دیکھیں وہ مجھے نا یہ لاسٹ روسٹنگ کے اوپر نا بڑی کرٹیسزم بھی آئی, لوگوں نے گالیاں بھی دیں, یہ وہ فلانا ڈنگنا. میں نے کہا وہ اپنا گند نہیں چھوڑ سکتے, میں اپنا اچھا پن کیوں چھوڑوں. سمپل. اچھا, میں نے نوٹ کیا آپ کا نام بھی شین سے ہے, میرا نام شین سے ہے. میں نے یقین کریں کئی شین سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں ان کا موازنہ کیا ہوا ہے. تو فی الحال میرے تجربے میں تو موسٹلی لوگ سیم تھے, جو نا غلط بات پہ نا کنٹرول کر کے جذبات کو تو بہتر انداز سے بیان نہیں کر سکتے, یہ غصہ کر لیتے ہیں. ہوتے دل کے چاہے صاف ہوں, لیکن ان کے نا غصے کے انداز سے لوگ ان کو پھر غلط سمجھتے ہیں. میں نے اس چیز کو بہت جھیلا ہے. میں نے یقین کیجئے بڑے عرصے کے بعد جا کے آہستہ آہستہ دبانے کی کوشش کی ہے, ختم نہیں کر سکا اس مزاج کو, دبانے کی کوشش کی ہے. نوٹ کیا میرا خلوص کسی میٹھے لہجے کے سامنے ہار جائے گا. بالکل. تو اس میں نے پتہ کیا نوٹ کیا ہوا ہے کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے. اگر خلوص بھی ہو اور ساتھ میٹھا لہجہ بھی ہو, دونوں چیزیں پیکٹ میں جائیں تو کتنا اچھا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے, تو مشکل آپ بھی ذرا شروع کر دیں. آپ کا پیغام واقعی سچ تھا, یقین کریں میں تو متفق ہوں سے. میرے خیال میں نا ہمیں اپنی گھر کی خواتین کو ایسے کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اکلی موقع دیں, ہم کہتے ہیں کیوں موقع دیں, وہ ہم ان کو عزت دیتے ہیں, ان کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے, اور بھی ہمیں ان کو آمدنی کا سورس نہیں بنانا چاہیے. میری وائف نا کچھ چیزیں سیل کرتی ہیں آن لائن. یہ گھر کے اندر کوئی بھی خرچہ ان کو نہیں کرنا پڑتا. میں نے ان کو شروع سے کہا ہوا, کہتی ہیں میں فلاں کام ایسے کر لوں. میں نے کہا کریں اگر اپنے شوق کے لیے کرنا چاہتی ہیں, ورنہ دیکھیں میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بچوں کو پالوں. آپ کے نان و نفقہ کا فرض یس, آپ پہ, یہ میرے اسلام نے مجھ پہ فرض کیا ہوا ہے. میں نے اپنے آخری دم تک اس کی کوششیں کرنی ہے. بے شک. آپ ویسے آزادی محسوس کرو. اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتی ہو تو خود سے کریں. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اسے یوز کیجئے. لیکن سب سے اچھا ٹیلنٹ یہ ہے جو گھر میں نا ماں وہ کر سکے کہ بچے جو ہیں کل کو بتائیں کہ ماں نے تربیت کیا کی. جی بالکل ہے نا کمال. یہ سب سے بڑی جاب ہے. اور پھر ہمیں ماں باپ نے دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ رزق کا نسلوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے سر. بڑا جو رزق آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ سالڈ حلال طریقے سے کمایا ہوتا ہے نا, وہ اس سے آپ کی نسلیں بھی پاک ہو جاتی ہیں. جینز بھی سمجھ لیجیے جی. آگے. اور وہ جو کام پھر معذرت کے ساتھ آپ کو برا لگے گا, اب وہ جو ارننگ جو آپ کی ماں نے ناچ کے اکٹھی کی ہو, آپ اس کو جھوٹ سمجھیں گے, لیکن آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیں, شادی ہوئی, صبح کو اٹھ کے نہا کے گیلے بالوں کے ساتھ ولاگ بنایا جا رہا ہے. ہاں جی, وی انجوائڈ اے لاٹ, اور آج ہمارا ولیم ہے. واٹ از دس؟ ایک بات ہی سننے والی, یہ چیز یہ نہیں ہے کہ آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں, یہ آن دا ریکارڈ پڑھی ہے, آپ جا کے یہ دیکھ لیں. اور وہ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کی لڑکیوں کی وہ آئیڈیل ہے, وہ ان کی سپر ہیرو ہے. پتہ مسئلہ یہ ہے, دیکھیں لوگ نا منفی چیزیں پسند کرتے ہیں لاشعوری طور پر, اور اوپر سے ان کو محسوس ہوتا ہے ہم یہ پسند نہیں کرتے. فار ایگزامپل, آج کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے, کسی کا ٹانگ ٹوٹ جائے, اس کا خون بہا ہو, قتل ہو جائے, وہاں پہ لوگ کہیں گے کھڑے ہو کے او ہو کیا ہو گیا, لیکن وہاں سے جب تک ان کو ہٹایا نہ جائے ہٹتے نہیں موسٹلی وہ. ایسے لوگ نا ایسے کا کنٹینٹ بھی دیکھتے ہیں,
چاہے دل سے کہتے ہوں استغفراللہ. استغفراللہ استغفراللہ. تو وہی بات نا ایک بڑی مشہور تھی, عالم صاحب بھی کچھ ایسا کنٹینٹ دیکھ رہے تھے, ان سے کہا کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اسے وہ کیا نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ نفرت کی نگاہ سے کئی لوگ اسے دیکھتے ہیں ایسا کنٹینٹ. میرے خیال میں نا آج ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ وہ کنٹینٹ جو صرف تعمیری ہو ہم اس کو اس لیے دیکھیں, ہمارا پیسہ نہیں خرچ ہوتا لیکن اسے سپورٹ کر رہے ہیں. ہم جو کنٹینٹ منفیت پیدا کرے جس سے ہماری نسل خراب ہو سکے ہم اس کو اس لیے نہ دیکھیں کہ ہم اپنا شیئر ڈال دیں چھوٹا سا کہ میں اپنی قوم کو اپنی نسلوں کو بہتر چاہتا ہوں. اچھا, جو فیس بک کی مانیٹائزیشن ہے اس کے متعلق بات کرنا چاہیں گے. کیا پاکستان میں مانیٹائزیشن آج کل آن کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کو آفیشیلی اگر دیکھیں نا ہم فیس بک کے آپ سپورٹ سینٹر کے اوپر جا کے دیکھیں کہ کون کون سی کنٹریز ایلیجیبل ہیں. تو فی الحال آج تک کی ڈیٹ میں, آج جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں 22 مئی 2024, تو آج تک کی ڈیٹ میں وہاں پہ سپورٹ سینٹر میں پاکستان کا نام نہیں ہے جہاں پہ آفیشیلی ہے. لیکن کچھ طریقے ہیں, آفیشیل طریقے ہیں, لیگل طریقے ہیں, مطلب کہ کوئی جگاڑ نہیں ہے, ان سے مونیٹائز ہو بھی جاتے ہیں. اور کچھ آج کل میں نا کچھ شہادتیں موصول ہو رہی ہیں مختلف شہروں سے کہ وہ جگاڑ کیے بغیر بھی کچھ چینل پیجز جو ہے نا وہ مونیٹائز ہو رہے ہیں. ایک شہادت اس پہ میری بھی ہے. اچھا, ہاں جی, میرے چینل پہ بھی نا یہ خود ہی فیس بک پیج پہ آپشن آئی تھی کہ مونیٹائز کر سکتے ہیں اسے آپ. تو کچھ شاید وہ ایسے پیجز دیکھ کے فیس بک ان کو خود سے آپشن بھیجتی ہے. یہ 2 کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ میرا ہے کسی اور کا, تو باقی سب کو شاید یہ باہر کی کسی وہ کنٹری سے کرنا پڑتا ہے اس کو. ضروری نہیں ہے, پہلے یہ چیز تھی, ہے بھی صحیح. ابھی تک پاکستان کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے جن کی ملینس آف ڈالرز میں ارننگ ہوتی ہے. زیادہ تر فنی کانٹینٹ کے لوگ ہیں, پرینکس بنانے والے لوگ ہیں, ان کی بہت زیادہ ارننگ ہوتی ہے کیونکہ فیس بک پہ اس کی آڈینس بہت زیادہ ہے. لیکن ان کو نہیں پتہ کہ پاکستان میں ہم اس کو مونیٹائز کر سکتے ہیں, تو وہ 30% کمیشن دے کے دبئی سے سعودی عربیہ سے کام کروا رہے ہیں. یہ کتنا اس کا RPM ملتا ہے نارملی جو یعنی ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کیٹیگری میں فرض کیا؟ یہ تقریباً 2 ماہ پہلے مارچ میں ایک اپڈیٹ آئی تھی فیس بک کی ایڈس کے حوالے سے. اچھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی ویڈیو 3 سیکنڈ سے زیادہ چل چکی ہے, انگیجمنٹ ہلکی پھلکی آ رہی ہے, تو چھوٹے چھوٹے نیچے ایڈ آنا سٹارٹ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس کو ویوز بیس کر دیا ہے فیس بک نے. اچھا, کہ بھائی ویوز جتنے آئیں گے, پھر 1 منٹ کی ڈیوریشن رکھی ہے, 1 منٹ واچ ہوگا تو اس کی بیس کے اوپر ایڈ چلے گا. اچھا, تو RPM ایز کمپیئر ٹو یوٹیوب بہت لو ہے. مطلب کہ جہاں پہ ہمیں 1 ملین ویوز کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ارننگ ہو جاتی ہے $250-300 اتنی ہو جاتی ہے, یہاں پہ آپ کو 50, 60, 70 1 ملین پہ, ہاں $80 میکسیمم. لیکن ایک بات یہ یہاں پہ ملینز بھی کرنا تو آسان ہوتا ہے نا, یہاں پہ ملینز ٹچ کرنا بڑا آسان ہے. ٹچ کرنا آسان ہے, یعنی آپ شاید جلدی یہاں پہ گرو کر سکتے ہیں. ہاں بالکل گرو کر سکتے ہیں. جو ٹک ٹاک ہے یہ پاکستان میں مونیٹائز ہو سکتی ہے؟ اچھا, اب ٹک ٹاک کا نا 2 ڈفرینٹ سینیریو ہیں. آفیشیلی نہیں ہے کہ ٹک ٹاک کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ایک کریٹر پروگرام آیا ہوا ہے اس کی طرف سے, کریٹر ریوارڈ پروگرام ٹک ٹاک کی طرف سے. اصولاً وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے. وہ سادے VPN سے جوائن ہو جاتا ہے. اس میں کچھ شرائط ہیں کہ آپ کے یوٹیوب کے اوپر 10,000 سبسکرائبر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا ریئل کانٹینٹ ہونا چاہیے, آپ کا انسٹاگرام بلو ٹک ویریفائی ہو, آپ کا فیس بک بلو ٹک ویریفائی ہو, تو آپ کو مطلب کہ کریٹر ریوارڈ پروگرام میں انٹری مل جاتی ہے. اور پھر آپ کے ٹک ٹاک کے اوپر بھی 10,000 فالوور ہو, سم تھنگ اتنے ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ریونیو شیئر کرتا ہے ٹک ٹاک ایڈورٹائزر کے مطلب کہ ریٹ کے 50% پہ. اچھا, 50% آپ کو دے گا جو ان سے چارج کرے گا. جو یہ ایڈورٹائزر سے پیسہ لے گا اس کا 50% خود رکھے گا, 50% آپ کو دے گا. ٹھیک ہے, ابھی اس کا بیٹا پروگرام چل رہا ہے. بیٹا میں وہ یہ 80% کریٹر کو دے رہے ہیں. اچھا, شروع میں موجے کروا رہے ہیں 80% کریٹر کو. یہ سادے VPN سے ہو جاتا ہے. دوسرا آ جاتا ہے پراپرلی اکاؤنٹ مونیٹائزیشن. اس کے 2 جگاڑ ہیں. اب جگاڑ ایک رسکی جگاڑ ہے, مطلب کہ قانونی طور پہ رسکی جگاڑ ہے. وہ یہ ہے, پہلا آپ پاکستان میں UK کی سم منگوا لیں. اچھا, ٹھیک ہے, لائک
آپ ٹریول کرتے ہیں یو کے سے واپس آئے ہیں ایئرپورٹس پہ آپ سے سم تو نہیں لیتے. زیادہ تر سمیں بیچنے والے جو ہیں نا وہ یہ لاجک دیتے ہیں کہ آج تک آپ ایئرپورٹ پہ آئے کبھی انہوں نے سم واپس لی ہے نہیں لیتے واپس, نہیں لی, تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نا. اس کی جائز کی رومنگ آن ہو جاتی ہے. ایک لیبرا ہے نام اس کا اور ایک تو اور ہیں کمپنیز ہیں, 10-15 یورو کی آپ کو سم مل جاتی ہے. اس پہ آپ کو او ٹی پی آ جاتے ہیں. او ٹی پی لگا کے پیڈ وی پی این لگا کے یو کے کا اکاؤنٹ بنائیں. اچھا ٹک ٹاک پہ, ٹک ٹاک پہ ٹھیک ہے. وہ آپ کو مونیٹائز ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو $5 پر منتھ پہ نا, میں نے فون نمبر لیا ہوتا ہے, ہسڈ ایپ ہے یہاں سے, اور بھی کافی ایسی ایپس ہیں جہاں سے آپ کو ای سم ملتی ہیں. جی 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 تو پاکستان میں بیٹھے چاہے وہاں سے نمبر لے لیں, ان پہ او ٹی پی آ جائے گا. سر یہ چیزیں نا مطلب کہ پبلکلی بتائی نہیں جا سکتی. مسئلہ پتہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے بتا دیا نا کہ وہاں سے ملتی ہے. جن لوگوں کے پاکستانی نمبروں سے کوئی غیر قانونی جگاڑ نہیں چل رہے ہوتے نا, وہ ڈر رہے ہوتے ہیں نا, وہ وہاں سے جا کے یو کے کا نمبر لے کے غیر قانونی جگاڑ چلا لیں گے. کل کو ان کو پھینٹا چڑھے گا, وہ کہے گا یار ہم نے تو فلاں کی ویڈیو دیکھ کے جا کے لیا تھا. ہاں یہ بھی ہے, یہ بہت زیادہ مسئلہ اصل میں جگاڑ ہے نا, پاکستانی ہر چیز کا پہلے غلط استعمال سوچتے ہیں پھر اس کا ٹھیک سوچتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے ہم یہ چیزیں پبلک نہیں کر سکتے. ہم یہ فیسلٹی میں چاہوں نا میں 1000 سم ایک ہفتے میں یو کے سے منگوا سکتا ہوں, کسٹم کلیئر کروا کے سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن میں کسی کو دے نہیں سکتا. اگر آج کے دور میں فی الحال لوگوں نے یوٹیوب, فیس بک یا ٹک ٹاک کو ایک کمائی کا ذریعہ ہی سمجھنا ہو, مارکیٹنگ کا ٹول نہ سمجھے, فرض کیا اس سے کمانا ہی چاہتے ہوں, ان تینوں میں سے کون سا بیٹر ہوگا ان کے لیے؟ کمانا ہی چاہتے ہوں ہاں جی, پھر تو یوٹیوب ہے. یوٹیوب یعنی بیٹر پیسے دیتا ہے, لیکن کیا نیا بندہ وہاں جلدی گرو کر لے گا؟ دیکھیں اگر اس کا مقصد ہی کمانا ہے نا پہلے دن سے, تو پھر یوٹیوب ہی ہے. کیونکہ دیکھیں, اور وہ یوٹیوب سے کما بھی نہیں سکے گا. فیس بک, ٹک ٹاک, یہ دونوں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر آڈینس آپ کمپیئر نہیں کر سکتے یوٹیوب کے ساتھ. ان کے اوپر آڈینس بہت زیادہ ہے, بہت ساری. آپ وہاں پہ بیٹھ کے, اب بہت بڑی اگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ پورے پاکستان کو اس چیز کا پتہ ہے. خضر عمر ایک کانٹینٹ کریٹر ہے, وہ یوٹیوب پہ کب آیا تھا؟ بہت لیٹ آیا تھا. فیس بک کے اوپر اس کے ملینز میں سبسکرائبرز ہو گئے تھے, ملینز میں ویوز ہو گئے تھے, دین وہ آیا یوٹیوب پہ. ابھی بھی وہ یوٹیوب کو اتنا سیریس نہیں لے رہا, لیکن فیس بک پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اچھا ان کو ملتے ہیں اسپانسر ویڈیو؟ خضر عمر لوگوں کو میں نے دیکھی نہیں کبھی ان کی ویڈیو ایسی. 1-2 ویڈیو میں ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل دماغ والے ہیں. ایز اے کانٹینٹ کریٹر میرے نظر سے ایک آدھ ویڈیو ایسی گزری ہے جس میں انہوں نے بڑے پیار سے ایک ٹائر والی کمپنی کا وہ کیا ہے, اسپانسر کیا ہے. صحیح. اپنی گاڑی کا ٹائر کاٹ کے وہ ایک غلام اور مطلب کہ نوکر اور سردار والا انہوں نے بنا کے دکان پہ گئے ہیں, یوکوہاما کے انہوں نے ٹائر لیے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, صحیح. ہم تو سمجھ جاتے ہیں نا, تو بڑے پیار سے انہوں نے پروموشن کی ہے. تو یہ اب اس کا آرٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ پتہ ہی نہیں لگنے اس دیتا. کو اچھے انداز سے کرنا ہی تو ایک آرٹ ہے. یہ اس کا آرٹ ہے کہ اسٹوری کے اندر اس کی جگہ بنائی جائے, اسٹوری میں لوگوں کی دلچسپی ختم نہ ہو. بالکل زبردست. اس نے وہ اس کے نا نوکر نے اس کی نا گاڑی کا ٹائر کاٹ دیا, اور پھر بعد میں جا کے جی وہ پرانا ٹائر اس نے لگایا تھا, اور دکان والے کے ساتھ اس نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کیونکہ اس کے آقا نے اس کو تنخواہ نہیں دی تھی, تو وہ ٹائر بیچ کے تنخواہ پوری کر رہا تھا اور پکڑا گیا. تو اس کا وہ جو سردار تھا وہ جاتا ہے, کہتا ہے یار چلو اس طرح کرو, اس کے چاروں ٹائر چینج کر دو, میرا خیال سے یوکوہاما کے ٹائر سب سے فٹ ہیں, وہی لگاؤ. اس نے پھر یہ اس کا فن ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا جی, یہ لاسٹ کویشچن ہے, اس کے بعد انشاءاللہ انتظام کرتے ہیں اس کا. آپ نے آج تک اس سے پیسہ بھی کمایا, شہرت کمائی, آپ کا آئندہ پلان اس کے ساتھ ہی جینے کا یا اور بھی کچھ بزنس ساتھ میں کر چکے ہیں؟ سر میرا ایک اچھا مشورہ ہے اسپیشلی سارے کانٹینٹ کریٹرز کو, کہ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو آپ کو آن لائن پیسہ کما کے آف لائن انویسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پراپرٹی ٹائپ یا ایسے کچھ بھی؟ پراپرٹی, اب وہی بات ہے نا کہ جس پہ میں خود عمل نہ کروں میں اس کا مشورہ کیسے دوں. میں پراپرٹی میں پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. میں نے اپنے 2 گروسری اسٹور بنائے ہیں. اب وہ بھی میں نے بہت سیکیور ہر طریقے کو دیکھ کے DHA میں بنایا, کیونکہ مجھے وہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز حاصل ہیں DHA میں ہونے کی وجہ سے. صحیح. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں. اسلام آباد میں. تو ہمیں چاہیے کہ پیسہ آن لائن کمائیں, انویسٹ اس کو آف لائن کریں. ٹھیک ہے. جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے, پکا رہنا ہے. جنہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا,
پھر وہ پیسہ کمائیں, کسی کو بتائیں نہ کہ میں نے پیسہ کمایا, وہ پیسہ اٹھائیں اور باہر نکل بھاگ جائیں. اور باہر جا کے ریئل اسٹیٹ میں, میرا یہ مشورہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں کرنا ہے تو پاکستان سے باہر, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, تو پاکستان سے باہر اس کا بہت زیادہ پوٹینشیل, کیونکہ وہاں قبضہ مافیا نہیں ہے, وہاں پتہ نہیں ہے, وہاں آپ سال بھی نہ جائیں نا تو کرایہ ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے, وہاں پہ کچھ اصول ہیں, وہاں پہ بہت سے معاملات ہیں. چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا شفیق بھائی, آپ نے ماشاءاللہ بہت مزیدار قیمتی باتیں کی. ممکن ہے ہمارے کئی دوستوں کے اعتراضات بھی ہوں, لیکن ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق ہے, پورا آپ کی ہر رائے کا احترام, ان کی رائے کا احترام, اور دیکھیں امید ہم ہے اختلاف, کسی کے اختلاف سے نا ہم زیادہ سیکھتے ہیں. جی جی, تو اور یہ اچھی میرے چیز خیال میں ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہیے یا اس میں ایسا رول ادا کرنا چاہیے ہم اختلاف کو قبول کر سکیں. ہضم کریں. یس, اختلاف ہمارے سامنے بیٹھے بندے کا حق ہے, بالکل, یہ دشمنی نہیں ہے, اس کو ہم اختلاف ہی سمجھیں اور قبول کریں. باقی اپنی جو رائے ہے وہ ٹھیک ہے. دوستوں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے پوڈ کاسٹ میں, نئے ایکسپیرینس کے ساتھ, کچھ نئی باتیں ہوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کی پوڈ کاسٹ سے بڑا کچھ سیکھا ہوگا. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ نئے پوڈ کاسٹ سے بھی کچھ نیا سیکھیں گے, اور ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے. آپ کے جو کمنٹس ہیں ہمارے ویڈیوز کے نیچے, یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں آئندہ کس طرح کا کنٹینٹ کرنا چاہیے, کیسے سوالات کرنے چاہیے, کیسے کے موضوعات چننے چاہیے. تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ ہم نیکسٹ کیا کریں, ہمارے اگلے گیسٹ جو ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح کے سوالات کریں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے گیسٹ کے آنے سے پہلے ان کا نام, ان کی جو پروفائل شیئر کروں تاکہ آپ ان کو جان سکیں اور ویسے سوالات کر سکیں. امید ہے بہت انجوائے کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. اللہ حافظ.